بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اسوہ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ آسمان پر چمکتے ستارے اور چاند نظر آ رہے ہیں۔ اچانک ایک روشنی پھوٹتی ہے جسے ہاتھ کی روشنی دنیا میں اتر رہی ہو۔ کہتے ہیں ہر دور میں لوگ کسی رہنما کو تلاش کرتے ہیں، ہر دل کسی روشنی کا متلاشی ہوتا ہے، ہر روح کسی ایسی ہستی کو چاہتی ہے جو اسے اندھیروں سے نکالے، روشنی دکھائے، حق اور باطل کا فرق سمجھائے۔ لیکن کیا واقعی ایسا کوئی رہنما ہے؟ کیا کوئی ایسا چراغ جس کی روشنی کبھی مدھم نہ ہو؟ کوئی ایسی ہستی جس کی ہر بات رہنمائی کرے؟ کوئی ایسا اسوہ جو قیامت تک کے لیے نمونہ ہو؟ ہاں، وہ ہستی، وہ روشنی، وہ چراغ، وہ کامل نمونہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم نے اپنی زندگی میں سیرت کو واقعی اپنایا؟ کیا سیرت نبی محض ایک تاریخی بیانیہ ہے یا ایک لازمی علمی ضرورت؟ کیا ہمیں واقعی اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے؟ آج ہم سیرت کی علمی حیثیت، علم کلام میں اس کی ضرورت، حدیث اور سیرت میں فرق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر بات کریں گے، تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ سیرت محض کہانی نہیں بلکہ ایک کامل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی محبت عطا کر اور ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھا، آمین یا رب العالمین۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیف کی ضرورت۔ عالم کائنات کا سب سے بڑا مقدم فرض اور سب سے زیادہ مقدس خدمت یہ ہے کہ نفوس انسانی کے لیے اخلاق و تربیت کی اصلاح اور تکمیل کی جائے، یعنی پہلے ہر قسم کے فضائل، اخلاق، زہد و تقوی، عصمت و عفاف، احسان و کرم، حلم و عفو، عزم و صبور، علم و ثبات، اظہار لطف، غیرت و استقضاء کے اصول و فروغ نہایت صحیح طریقے سے قائم کیے جائیں، اور پھر تمام عالم میں ان کی عملی تعلیم رائج کی جائے۔ اس مقصد کے اصول کا عام طریقہ وحظ و پند ہے۔ اس سے زیادہ متمدن طریقہ یہ ہے کہ فن اخلاق میں اعلیٰ درجوں کی کتابیں لکھ کر تمام ملک میں پھیلائی جائیں اور لوگوں کے ان کی تعلیم دلائی جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے باجبر محسن اخلاق کی تعمیر کرائی جائے اور رذائل سے روکے جائیں۔ یہی طریقے ہیں جو ابتدا سے آج تک دنیا میں جاری ہیں، اور آج اس انتہائی ترقی یافتہ دور میں بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ عملی طریقہ یہ ہے کہ نہ زبان سے کچھ کہا جائے، نہ تحریری نفوذ پیش کیے جائیں، نہ جبر و زور سے کام لیا جائے، بلکہ فضائل اخلاق کا ایک پیکر مجسم سامنے آ جائے جو خود ہمت آئینہ عمر ہو، جس کی ہر جنبش لب ہزاروں تصنیفات کا کام دے اور جس کا ایک ایک اشارہ او عمر سلطانی بن جائے۔ دنیا میں آج اخلاق کا جو سرمایہ ہے سب انہی نفوس قدسیہ کا پرتو ہے، دیگر اور اسباب صرف ایوان تمدن کے نقش و نگار ہیں۔ پیغمبروں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخی فضیلت۔ لیکن اس وقت دنیا کی جس قدر تاریخ معلوم ہوتا ہے، اس نے اس قسم کے نفوس قدسیہ جو پیش کیے ہیں وہ فضائل اخلاق کی کسی خاص صنف کے نمونے تھے۔ مثلا جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب دست میں صرف علم و تمل، صلح و عفو، قناعت اور تواضع کی تعلیم ہوتی تھی۔ حکومت و فرمان روائی کے لیے جو فضائل اور اخلاق درکار ہیں، مسیحی تعلیم کے بیاض میں ان سطروں کی جگہ سادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے اوراق تعلیم میں عفو عام کے صفحے خالی ہیں۔ اس بنا پر ہر قدم پر نئے نئے رہنما کی ضرورت چاہیے۔ اس لیے عالم انسانی اپنی تکمیل کے لیے ہمیشہ ایسے جامع کامل کا محتاج رہا جو صاحب شمشیر اور نگین بھی ہو اور گوشہ نشین بھی ہو۔ ارشاد الہی ہے، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو یکساں صادق اور کمالات نبوت سے متصف جانا جائے۔ دوسری طرف اشارت کا رسول سورۃ بقرہ آیت نمبر 235 پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے
یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی ہے۔ مثلاً بعض ان میں سے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں پر سرفراز کیا، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل عطا فرمائے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مراتب کمالیہ میں جزئی تفاوت بھی ہے۔ ان دونوں صراطوں کے درمیان تطبیق کے لیے تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تمام کمالات، نبوت و فضائل، اخلاق سے یکساں سرفراز تھے، مگر زمانہ اور ماحول کی ضروریات اور مسائل الہی کی بنا پر ان تمام کمالات کا علمی ظہور تمام انبیاء میں یکساں نہیں ہوا، بلکہ بعض کے بعد کمالات اور دوسرے کے دوسرے کمالات زیادہ نمایاں ہوئے۔ یعنی جس زمانے کے حالات کے لحاظ سے جس کمال کے اظہار کی ضرورت ہوئی وہ پوری شدت سے ظاہر ہوا، اور دوسرے کمال کا جس کی اس وقت ضرورت پیش نہیں آئی بامثلت کمال ظہور نہیں ہوا۔ حاصل یہ ہے کہ ہر کمال کے ظہور کے لیے مناسب موقع و محل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی عارض کی وجہ سے کسی کمال کا ظہور نہ ہو تو اس سے نفس کمال کے وجود کی نفی نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر باوجہ عدم ضرورت حال ان انبیاء کرام کے بعض کمالات کا عملی ظہور کسی وقت میں نہیں ہوا تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ یہ حضرات نعوذ باللہ ان کمالات و فضائل سے متصف نہ تھے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے باب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینے کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کا مشورہ دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شدت رحمت میں لوگوں کے گلو مختلف بنائے ہیں۔ اے ابوبکر تمہاری مثال ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اے عمر تمہاری مثال نوح اور موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ یعنی ایک فریق سے رحم و کرم کا اور دوسرے سے شدت کا اظہار ہوا۔ اس حدیث میں ایسے نقطہ اختلاف کی طرف اشارہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کے مختلف احوال مبارکہ میں رونما رہا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت چونکہ آخری اور عمومی تھی، اس لیے بضرورت احوال آپ کے تمام کمالات نبوت آپ کی زندگی میں عملاً پوری طرح جلوہ ظاہر ہوئے، اور آپ کی نبوت کے آفتاب عالم تاب کی ہر کرن دنیا کے لیے مشعل ہدایت بنی، اور ظلمت زدہ عالم کا ہر گوشہ آپ کی ہر قسم کے کمالات کے ظہور پر نور ہوا۔ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان جزئی کمالات کے اظہار میں ایسا پہلے نعوذ باللہ پیدا نہ ہونے پائے جس سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی توہین یا کسر شان پیدا ہو کہ اس سے ایمان کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے۔ بادشاہ کشور کشا بھی ہو اور گدا بھی، فرمان روائے جہاں بھی ہو اور سجاد داں بھی، وہ فلس کانا بھی ہو اور غنی دریا دل بھی، یہ بزرگ کامل یہ ہستی جامعہ، یہ ضعیف یزدانی، عالم کون کی آخری معراج ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، عالم فانی کی کوئی چیز ابدی نہیں، اس لیے یہ ہستی جامعہ دنیا میں آ کر ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان کا ایک ایک حرف، اس کی حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا، اس کے حلیہ وجود کے ایک ایک خط و خال کا عکس لے لیا جائے کہ مراحل زندگی میں جہاں ضرورت پیش آئے رہنمائی کے کام ہے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس طرح دیگر تمام دایان مذہب جامعات کبریٰ کے وصف سے خالی تھے، ان کے کارنامے زندگی کی تصویریں بھی تمام لے گی۔ جناب مسیح کی 33 سالہ زندگی میں سے صرف 3 برس کے حالات معلوم ہیں۔ فارس کے مسحان دین صرف شاہنامہ کے ذریعے سے روشناس ہیں۔ ہندوستان کے پیغمبر افسانوں کے حجاب میں گم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت آج جو کچھ معلوم ہے اس کا ذریعہ صرف موجودہ توراۃ ہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 300 برس بعد عالم وجود میں آئی۔ یہ قدرت کی طرف اشارت ہے کہ ان کے کارنامے اور اصول تعلیم ابدی نہ تھے، اس لیے نقل اور روایات کے آئینہ میں جس قدر ان کا نام تمام عکس اترا اس سے زیادہ بھی ضروری نہ تھا۔ قدرت خود ضرورت کی اندازہ دہ ہے، اور جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود مہیا کر دیتی ہے۔ تمام ارباب مذاہب میں سے ہر ایک کو اپنا مذہب اسی قدر عزیز ہے جس قدر دوسرے کو ہے۔ اس لیے اگر بے پردہ یہ سوال کیا جائے کہ دنیا میں کون ہستی تھی جس میں جامعیت کبریٰ کا وصف نمایاں تھا تو ہر طرح سے مختلف صدائیں آئیں گی، لیکن اگر یہی سوال اس پہریہ میں بدل دیا جائے کہ دنیا میں وہ شخص کون گزرا ہے جس کا کارنامہ زندگی اس طرح
کرم بند ہوا کہ ایک طرف تو صحت کا یہ انتظام تھا کہ صحیح صحیفہ کہ کسی صحیفہ آسمانی کے لیے بھی نہ ہو سکا، اور دوسری طرف واسط اور تفصیل کے لحاظ سے یہ حالت ہے کہ اقوال و اقوال، وضع و قطع، شکل و شبات، رفتار و گفتار، مزاحت، طبیعت، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریقے معاشرت، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ہنسنے بولنے کی ایک ایک ادا محفوظ رہ گئی، تو اس سوال کی جواب میں صرف ایک صدا بلند ہو سکتی ہے۔ سیرت کی ضرورت علمی حیثیت سے، یہ جو کچھ کہا گیا مقصد تصنیف کا مذہبی پہلو تھا۔ اسی مسئلے کو علمی حیثیت سے دیکھو۔ علوم و فنون کی صف میں سیرت بایوگرافی کا ایک خاص درجہ ہے۔ ادنی سے ادنا آدمی کے حالات زندگی بھی حقیقت شناسی اور عبرت پذیری کے لیے دلیل رہا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے انسان بھی کسی عجیب خواہش رکھتا ہے، کیسی عجیب خواہش رکھتا ہے، کیا کیا منصوبے باندھتا ہے، اپنے چھوٹے سے دائرے عمل میں کسی طرح آگے بڑھتا ہے، کیوں کر ترقی کی بنیاد پر چڑھتا ہے، کہاں کہاں ٹھوکری کھاتا ہے، کیا کیا مذمتیں اٹھاتا ہے، تھک کر محل جاتا ہے، سستاتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ غرض شعور و عمل، جدوجہد، ہمت اور غیرت کی جو عجیب و غریب میر نگاہ سکندر اعظم کے کارنامے زندگی میں موجود ہیں، وہیں یہ بھی منظر ایک غریب مزدور کے عرصہ یاد میں بھی نظر آتا ہے۔ اس بنا پر اگر سیرت اور سوانح کا فن عبرت پذیری اور نتیجہ رسی کی غرض سے درکار ہوا تو شخص کا سوال نظر انداز ہو جاتا ہے، صرف دیکھنا رہ جاتا ہے کہ حالات اور واقعات جو ہاتھ آتے ہیں وہ کس وسط اور استقصا اور تفصیل کے ساتھ ہاتھ آتے ہیں، تاکہ مراحل زندگی کی تمام راہیں اور ان کے پیچ و خم ایک ایک کر کے نظر کے سامنے آ جائیں۔ لیکن اگر کس خوش قسمتی سے خود کامل اور استقصائی واقعات دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اس فن کی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ وجہ مذکورہ بالا کی بنا پر کون شخص انکار کر سکتا ہے کہ صرف ہم مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام عالم کو اس وجود مقدس کی سوانح عمری کی ضرورت ہے، جس کا نام مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات کثیرا کثیرا۔ یہ ضرورت اسلامی صرف اسلامی اور مذہبی ضرورت نہیں بلکہ ایک علمی ضرورت ہے، ایک اخلاقی ضرورت ہے، ایک تمدنی ضرورت ہے، ایک ادبی ضرورت ہے، اور یہ مختصر یہ ہے کہ مجموعی ضروریات دینوں اور دنیاوی ہے۔ میں اس بات سے ناواقف نہ تھا کہ اسلام کی حیثیت سے میرا فرض اولین یہ تھا کہ تمام تنصیفات سے پہلے میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دیتا، لیکن جو ایک ایسا اہم اور نازک فرض تھا کہ میں مدت تک اس کے ادا کرنے کی جرات نہ کر سکا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس فرض کے ادا کرنے کی ضرورت پڑتی جاتی ہے۔ علمی کلام کی حیثیت سے سیرت کی ضرورت، اگلے زمانے میں سیرت کی ضرورت صرف تاریخ اور واقع نگاری کی حیثیت سے تھی، علمی کلام سے اس کو واسطہ نہ تھا۔ لیکن معترضین حال کہتے ہیں کہ اگر مذہب صرف خدا کا نام اعتراف ہے تو بحث یہیں تک رہ جاتی ہے، لیکن جب اقرار نبوت بھی جزو مذہب تو یہ بحث پیش آتی ہے کہ جو شخص عامل وحی اور سفیر الہی تھا اس کے حالات، اخلاق اور عادات کیا تھے۔ یورپ کے مورخین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی تصویر کھینچتے ہیں وہ نعوذ باللہ ہر قسم کے مواد کا مرکہ ہوتی ہے۔ آج کے مسلمانوں کو جدید ضرورتوں نے عربی علوم سے بالکل محروم کر دیا ہے، اس لیے اس گروہ کو اگر کبھی پیغمبر اسلام کے حالات سوانح کے دریافت کرنے کا شوق ہوتا ہے تو انہیں یورپ کی تنصیفات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح یہ زہر آلود معلومات آج تک اثر کر دی جاتی ہے اور لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ملک میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو پیغمبر کو محض ایک مسئلہ سمجھتا ہے، جس نے مجمع انسانی میں کوئی اصلاح کر دی تو اس کا فرض ادا ہو گیا۔ اس بات سے اس کے منصب نبوت میں فرق نہیں آتا کہ اس کے دامن اخلاق پر معصومیت کے دبے ہیں۔ سیرت اور حدیث میں فرق آگے چل کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ خاص سیرت پر آج تک کوئی ایسا ویڈیو کیوں نہیں بنائی، سیرت پر ایسی تکنیک کیا نہیں جس میں سے صحیح التزام کیا جائے۔ حافظ زید الدین عراقی جو حافظ ابن حجر کے استاد سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں وَيَعْلَمْ الْطَالِبُ عَنِ السِّيرَةِ، یعنی طالب فن کو جاننا چاہیے کہ سیرت میں ہر قسم کی روایتیں نقل کی جاتی ہیں، صحیح بھی اور قابل انکار بھی۔ خیال کرتے ہیں کہ سیرت
فن حدیث ہی کی ایک خاص قسم کا نام اور چونکہ حدیث میں متعدد کتابیں ایسی موجود ہیں جن میں ایک حدیث بھی ضعیف نہیں، مثلا صحیح بخاری اور مسلم، تو یہ کہنا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ سیرت میں کوئی کتاب آج تک صحت کے التزام کے ساتھ نہیں لکھی گئی۔ اس بحث کے ذہن نشین کرانے کے لیے امور درج ذیل پیش کرنے چاہیے، میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلی بحث یہ ہے کہ سیرت کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے؟ محدثین اور ارباب رجال کی اصطلاح قدیم یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غزوات کو مغازی اور سیرت کہتے ہیں، چنانچہ ابن اسحاق کی کتاب کے مغازی بھی کہتے ہیں اور سیرت بھی۔ حافظ ابن حجر فتح الباری کتاب المغاری میں یہ دونوں نام ایک ہی کتاب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فقہ کی بھی یہی اصطلاح ہے۔ فقہ میں جو بات کتاب الجہاد و السیر بنتے ہیں، اس میں سیرت کے لفظ سے غزوات اور جہاد کے احکام مراد ہوتے ہیں۔ کئی صدی تک یہی طریقہ رہا، چنانچہ تیسری صدی تک جو کتابیں سیرت کے نام سے مشہور ہیں، مثلا سیرت ابن ہشام، سیرت ابن عائد، سیرت الموی وغیرہ، ان میں سے زیادہ تر غزوات ہی کے حالات ہیں۔ البتہ زمانہ ما بعد میں مغازی کے سوا اور چیزیں بھی داخل کر لی گئی، مثلا مواب لدینہ میں غزوات کے علاوہ سب کچھ ہے۔ اس بنا پر محدثین کی اصطلاح میں مغازی اور سیرت عام فن حدیث سے ایک الگ چیز ہے، یہاں تک کہ بعض موقعوں پر ارباب سیر اور محدثین دو مقابل کے گروہ سمجھے جاتے ہیں۔ بعض واقعات کے متعلق یہ صورت پیدا ہوتی ہے کہ تمام ارباب سیر ایک طرف ہوتے ہیں اور امام بخاری و مسلم ایک طرف۔ ایسے موقع پر بعض لوگ امام بخاری کی روایات کو اس بنا پر تسلیم نہیں کرتے کہ تمام ارباب سیر کے خلاف ہے، لیکن محققین کہتے ہیں کہ حدیث صحیح تمام ارباب سیر کی متفقہ روایات کے مقابل میں بھی قابل ترجیح ہے۔ ہمیں اس موقع پر ایک دو واقعات مثال کے طور پر لکھتے ہیں۔ غزوات میں ایک غزوہ ذی قرد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی نسبت ارباب سیر متفق ہیں کہ صلح حدیبیہ سے قبل واقع ہوا تھا، لیکن صحیح مسلم میں سلمہ بن اکوا سے جو روایت ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اور خیبر سے 3 دن قبل کا واقعہ ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ قرطبی نے لکھا، لا یختلف علی سیر، اہل سیر میں سے کسی کو اس امر میں اختلاف نہیں ہے کہ غزوہ ذی قرد حدیبیہ سے پہلے واقع ہوا تھا، تو سلمہ کی حدیث میں جو مذکور ہے وہ کسی راوی کا وہم ہوگا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری ذکر غزوہ ذی قرد میں قرطبہ کے اس قول پر بحث کر کے لکھتے ہیں، تو اس بنا پر صحیح مسلم میں غزوہ ذی قرد کی جو تاریخ مذکور ہے وہ اس سے زیادہ صحیح ہے جو مصنفین سیرت نے بیان کی ہے۔ دیماتی ایک مشہور محدث ہیں، انہوں نے سیرت میں ایک کتاب لکھی ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اکثر موقعوں پر ارباب سیر کی روایات کو ترجیح دی تھی، لیکن جب زیادہ تطبیق کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ حدیث صحیح کو سیرت کی روایتوں پر ترجیح ہے، کہ حدیث صحیح کو سیرت کی کتابوں پر ترجیح ہے۔ یہی سبب ہے کہ مستند اور مسلم الثبوت تصنیفات میں بھی بہت سی ضعیف روایتیں شامل ہو گئیں۔ اس بنا پر ضروری تھا کہ نہایت کثرت سے حدیث و رجال کی کتابیں باہم پہنچائی جائیں اور پھر نہایت تحقیق اور تنقید سے ایک مستند تصنیف تیار کی جائے، لیکن سینکڑوں کتابوں کا استقصاء کے ساتھ دیکھنا اور ان سے معلومات کا اقتباس کرنا ایک شخص کا کام نہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ یورپ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے واقفیت حاصل کی جائے۔ میں بدقسمتی سے یورپ کی کوئی زبان نہیں جانتا، اس لیے ایک محکمہ ویڈیو کی ضرورت ہے جس میں قابل عربی دان اور مغربی زبانوں کے جاننے والے شامل ہوں۔ اس لیے ایک محکمہ تنصیف کی ضرورت ہے جس میں قابل عربی دان اور مغربی زبانوں کے جاننے والے ضروری ہوں۔ خدا نے جب یہ سامان پیدا کر دیے تو اب مجھ کو عذر ہو سکتا ہے، اب بھی اگر اس فرض کے ادا کرنے سے قاصر رہتا تو اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہو سکتی تھی۔ حافظ ابن حجر خود میماتی کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ دیماتی قصد کر چکے تھے کہ جن موقعوں پر انہوں نے ارباب سیر سے اتفاق کر کے
حدیث صحیح کی مخالفت کی ہے ان سے رجوع کریں گے، اور یہ کہ یہ عمران سے مہارت فن کے قبل صادر ہوا، لیکن چونکہ کتاب کے نسلیں شائع ہو چکے تھے اس لیے وہ اپنی کتاب کی اصلاح نہ کر سکے۔ ایک غزوہ ذات الرقاع کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی نسبت اکثر ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ جنگ خیبر سے قبل واقع ہوا تھا، لیکن امام بخاری نے تصریح کی ہے کہ خیبر کے بعد واقع ہوا۔ اس پر علامہ دیماتی نے بخاری کی روایات سے اختلاف کیا۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں با ایمان شیخ، باقی ان کے شیخ دیماتی تو انہوں نے حدیث کی نسبت غلطی کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ کہ تمام اہل سیر بالاتفاق اس کے خلاف ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس قول کو نقل کر کے اس کا رد بھی کیا ہے۔ اس تقریر کا محصول یہ ہے کہ سیرت ایک جداگانہ فن ہے اور بینہ فن حدیث نہیں۔ اس بنا پر اس کی روایتوں میں اس کی درجہ شدت احتیاط ملوث نہیں رکھی جاتی، جو فن صحاح سطح کے ساتھ مخصوص ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ فقہ کا فن قرآن اور حدیث ہی سے ماخوذ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بینہ قرآن یا حدیث یا ان دونوں کے ہم پلہ ہے۔ مغازی اور سیرت میں جس قسم کی جزئی تفصیلیں مقصود ہوتی ہیں وہ فن حدیث کے اصلی بلند معیار کے موافق نہیں مل سکتی۔ اس سے ارباب سیر کو تنقید اور تحقیق کا معیار کم کرنا پڑتا ہے۔ اس بنا پر سیرت اور مغازی کا رتبہ فن حدیث سے کم رہا۔ جس طرح امام بخاری اور مسلم نے یہ التزام کیا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی اپنی کتاب میں درج نہ کریں، اس طرح سیرت کی تصنیفات میں کسی نے یہ التزام نہیں کیا۔ آج بیسوں کتابیں قدمات سے لے کر متاخرین تک کی موجودہ سیرت، مثلا سیرت ابن اسحاق، سیرت ابن ہشام، سیرت ابن سعید الناس، سیرت میماتی، حلبی، مواب لدنیا، کسی میں یہ التزام نہیں۔ تفصیل مذکورہ عبارت سے ظاہر ہوگا کہ ہماری اس عبارت کا سیرت میں آج کوئی کتاب صحت کے التزام کے ساتھ نہیں لکھی گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے اور کہاں تک صحیح ہے؟ مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات کا ایک ایک حرف استقصاء کے ساتھ محفوظ رکھا، کہ کسی شخص کے حالات آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ قلم بند نہیں ہو سکے، اور نہ آئندہ توقع کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کیا عجیب بات ہو سکتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اقوال کی تحقیق کی غرض سے آپ کو دیکھنے کا آغاز تھا۔ طبقات ابن سعد، کتاب الصحابہ، لا بن السکن، کتاب لا عبداللہ بن علی بن جارود، کتاب الاقبلی فی الصحابہ، کتاب ابن ابی حاتم الرازی، کتاب الرزق، کتاب الدولبی، کتاب البغوی، طبقات ابن معقول، اسد الغابہ، اصحابہ فی الاصحابہ، صرف انہی بزرگوں کے حالات میں ہیں۔ دنیا میں کسی شخص کے رفقا میں سے اتنے لوگوں کے نام اور حالات درج تحریر ہو سکتے ہیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کے متعلق قدمہ نے جو ذخیرہ مہیا کیا، اس کی مختصر تاریخ اور کیفیت نامہ اس غرض سے اس موقع پر درج کر دیتے ہیں کہ ایک کامل اور مستند کتاب کے مرتب کرنے کے لیے اس ادورے سے کیوں کر کام لیا جا سکتا ہے اور کہاں تک تحقیق اور تنقید کی ضرورت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث اور سیرت میں کیا فرق ہے۔ یہ دنیا ایک سرائے ہے، ایک مسافر خانہ، یہاں ہر کوئی آیا ہے اور ایک دن چلا جائے گا، مگر سوال یہ ہے کہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ایک حکمت بھری کہانی کہتے ہیں ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کون کامیاب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو اپنایا اور اس پر عمل کیا وہی کامیاب ہوگا۔ اس شخص نے پوچھا، اور اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں مگر سنت پر مکمل عمل نہ کر سکوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ صحیح بخاری 3688۔ یہاں ایک جذباتی پس منظر میں درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پوری آیت کا ترجمہ، جو اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا،
یعنی انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین، اور یہ بہت ہی بہترین دفقہ ہے۔ سورۃ النساء آیات نمبر 69۔ تو پھر یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، کیا ہم واقعی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم واقعی ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو آج ہی اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑ لیں، کیونکہ یہی کامیابی ہے۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھا، آمین یا رب العالمین۔ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، لائٹ آف ہدایہ کو سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں اور دوسروں تک لاج بھی پہنچائیں، تاکہ میرا پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا تک پھیل سکے، اور بھی لوگ جو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کم جانتے ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اور آگے آنے والی ویڈیو کو دیکھ کر دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔